فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اتنی ہی تعداد بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا، پھر اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا دیالو ہے کہ یہ بندہ رات بھر جو سویا ہے اس سونے کو اللہ تعالیٰ عبادت بنا دیتے۔ کیا بنا دیتے؟ عبادت۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جس طرح سے عشاء کی نماز ہم اور آپ پر جماعت پڑھے، اللہ ہمیں اور آپ کو فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ میں اپنے طرف سے نہیں بول رہا، قل صدق اللہ، قل صدق اللہ، یہ اللہ کا قول ہے، اللہ کا قول سچا ہے۔ اور اللہ کیا فرماتا؟ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، اگر تو ابراہیم علیہ السلام کے ملت پر ہو تو اس کی اتباع کرو۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم مشرکوں میں سے نہ بنو، شرک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ اور ہمارے علماء دیوبند، علماء حق اسی بات کو دلوں کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھاتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے مت ہو۔ تو محترم دوستو، یہ ہمارا آپ کا بیٹھنا، دین کا مذاکرہ کرنا، نماز کے بارے میں جاننا، وضو کے بارے میں جاننا، غسل کے بارے میں جاننا، رکوع اور سجدے کے بارے میں جاننا، یہ کیا ہے؟ دین کا مذاکرہ ہے۔ کیا ہے؟ دین کا مذاکرہ۔ اور یہ تمام چیزیں انسان کو کب نصیب ہوتا؟ نماز پڑھنے میں دل کب لگتا؟ قرآن پڑھنے میں دل کب لگتا؟ درود پڑھنے میں دل کب لگتا؟ جب دل ہمارا پاک ہو۔ دل ہمارا پاک۔ اللہ کیا ہے بھائی؟ پاک۔ قرآن پاک، رسول پاک، کلمہ پاک، کعبہ پاک۔ اللہ پاک، رسول پاک، کلمہ پاک، کعبہ پاک، قرآن پاک۔ تو جو اللہ پاک ہے، اس کا کعبہ پاک ہے، اس کا کلمہ پاک ہے، اس کا قرآن پاک ہے، اس کا رسول پاک ہے، تو اس کا بندے کا دل ناپاک ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک بشر کو بھیجا تو اس کو دل کو پاک بنا کر کے بھیجا۔ اب جب اس دنیا میں آتا ہے بندہ تو دل گندا ہونے لگتا ہے، جیسے جیسے اس کا شعور بڑھتے رہتا ہے، جیسے جیسے کالی گوری کا پہچان شروع ہو جاتا ہے۔ کالی گوری معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو جس کا دل پاک ہوگا، جس کا دل صاف ہوگا،
جس کا دل قلب سلیم والا دل ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالی انعام عطا فرمائیں گے. وہ انعام ہوگا حور عین. کیا ہوگا؟ حور عین. حور کے مطلب کیا اور عین کے مطلب کیا؟ حور بولتے گوری، بہت گوری، بہت گوری، بہت گوری، اتنی گوری، اتنی گوری، اتنی گوری کہ جب آنکھ اس کے اوپر پڑے تو آنکھ چکا چوند ہو جائے. اس کو بولتے حور. اس کو کیا بولتے؟ اور عین کس کو بولتے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين الم نجعل له عينين عين نین نین سے نین ملا پیار ہو گیا. تو یہی تو چیز ہے بھائی. عین کیا ہے؟ یہی ہے عین. عین اور غین ہو گیا تو ختم. تو عین بولتے عین. عین کے مطلب آئینہ. آئینہ کے مطلب بڑی بڑی آنکھوں والی. حور عین کے مطلب ہے ایسی گوری ہوگی اور اس کی آنکھ ایسی موٹی موٹی ہوگی کہ جب وہ انسان اس کی طرف دیکھے گا تو انسان مبہوت ہو جائے گا. وہ کس کے لیے تیار کر کے رکھا جاتا نا؟ جس کا دل پاک ہوگا، جس کا دل صاف ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا. اب انسان چونکہ دنیا میں آیا ہے تو اس کا دل گندا ہوتے رہتا. کپڑا پہنتے ہیں نا بھائی، کپڑا ہفتہ میں کتنے بار دھوتے ہیں؟ جیسا سفر ہوگا ویسا دھلائے گا. اگر ہم دن بھر سفر میں ہیں، گرد و غبار والے راستے میں چل رہے ہیں، تو اس کو دوسرا دن دھونا ہی پڑے گا. کیوں؟ کپڑا گندا ہو گیا. تو اگر ہم گرد و غبار والے راستے میں چل رہے ہیں تو اس کپڑا کو دوسرا دن دھونا پڑے گا. اور اگر ہم صاف ستھرے جگہوں پر چل رہے ہیں تو آپ کو ایک روز میں، 2 روز میں، 3 روز کے بعد کپڑا دھونا پڑے گا. آپ جس طرح سے سفر کریں گے اس طرح سے آپ کا کپڑا گندا ہوگا. اس طرح سے آپ کو 1 روز میں یا 2 روز میں یا 3 دن میں آپ کو کپڑا دھونا پڑے گا. اسی طرح انسان کا دل گندا ہوتا ہے. تو فرمایا کپڑا دھونے کے لیے صابن کی ضرورت ہے، کپڑا دھونے کے لیے صرف کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، پاک پانی کی ضرورت ہے. اور اس میں دھبے لگ گئے تو اس میں ڈٹرجنٹ پاؤڈر اور آلہ اور والا لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، تب جا کر اس کا دھبا صاف ہوتا ہے. اب اسی طرح سے انسان کا دل گندا ہوتا ہے تو اس کو دھونے کے لیے کیا چاہیے بھائی؟ تو فرمایا یہ اس دل کو دھونے کے لیے توبہ کی آنسو چاہیے. کیا چاہیے؟ توبہ کی آنسو. یہ دل دھلنے والا نہیں ہے کوئی پانی سے. اگر یہ دل دھلے گا تو توبہ کے پانی سے دل کو دھو، دل مطہر ہو جائے گا، دل صاف اور شفاف ہو جائے گا، دل پاک ہو جائے گا. اور جو آدمی روزانہ توبہ کرتا ہے گویا کہ روز اپنے دل کو دھو رہا ہے. اب اس وقت اس دور میں ابھی کے ماحول میں ہمیں اور آپ کو روز توبہ کی ضرورت ہے. کیوں؟ ماحول دیکھ رہے کتنا خطرناک ماحول ہے. بڑا سے بڑا ولی بھی اس کا دانا دانا تسبیح ہلاتے ہلاتے اس کا دانا ٹوٹ کے گر جائے گا. ایسا ماحول ہے. ایسے ماحول میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. تو ایسے وقت میں کیا ہے؟ روزانہ توبہ کی ضرورت ہے. روزانہ اپنے دل کو توبہ کی آنسو سے دھو. اور فرمایا اگر جاری نہیں ہو
اشک جاری نہیں ہو اگر آنکھ سے تو رونے والوں کی صورت بنا لیجیے، رونے والوں کی صورت بنا لیجیے۔ اللہ اتنا مہربان، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہم تم کو سچ مچ رونے نہیں بول رہے، دیکھو کتنا بڑا مہربان ہے۔ سچ مچ رونا آتا سب کو، کب آتا؟ جب بیوی مر گئی تو سچ مچ رونا آتا، لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ ڈوب گیا، اب اس کی یاد میں رو رہا ہے بندہ، تڑپ تڑپ میں رو رہا ہے، جب جب اس کو لاکھ یاد آ رہا ہے رو رہا، جب جب اس کو بیوی یاد آ رہی ہے اس کو رو رہا، ایسا دل پھاڑ کے رو رہا ہے، اس کو کتنا بھی چپ کرا تو اور زیادہ ہو رہا۔ روتا نہیں روتا نہیں۔ تو میرے بھائی اللہ اتنا مہربان ہے کہ اللہ بندوں کو جانتا ہے کہ یہ بندہ دل سے نہیں روئے گا، لیکن اے میرے بندے تو کم سے کم میرے دربار میں آ کے رونے والا صورت تو بنا لے، رونے والا صورت بنا لے، ہم اسی کو اصل میں بدل دیں گے۔ ہم لوگوں کا دل اتنا گندا اتنا گندا اتنا گناہگار کہ اس کے لیے بھی دل تیار نہیں ہو رہا، اس کے لیے بھی دل تیار۔ تو محترم دوستو، اسی بات کو اور اسی دل کو بنانے کے لیے اور اسی کے اوپر محنت کرنے کے لیے جماعتیں نکلتی ہیں، 3 دن کا، 10 دن کا، 40 دن کا، سال بھر کا۔ اچھا، مہینہ میں 3 دن لگانا کوئی ضروری نہیں ہے، ضروری کیوں ہے نہیں؟ ضروری نہیں ہے لیکن ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہے کہ ہمارا دل بالکل گندا ہو چکا ہے۔ دلی کی مرکز جا کر کے دیکھو، دنیا کے جہاں جہاں مرکز ہے وہاں جا کر کے دیکھو، مدرسے میں طلبا کو جا کر کے دیکھو، جہاں پر عربی اور اردو اور قرآن کا حفظ کیا جاتا ہے وہاں پر جا کر کے دیکھو، ہزاروں بچے ہیں، ہزاروں تبلیغ میں نکلتے ہیں، لیکن ہزاروں کی دولت سے یہ تبلیغ نہیں چل رہا ہے، یہ ہزاروں طلبا سے یہ مدرسہ نہیں چل رہا ہے۔ مدرسے میں کچھ انمول ہیرے ہوتے ہیں، تبلیغ جماعت میں کچھ انمول ہیرے ہوتے ہیں، ان کے بدولت یہ تبلیغ چلتا ہے، ان کے بدولت یہ مدرسہ چلتا ہے۔ جا کر وہاں دیکھو تو پتہ چلتا ہے کوئی بچہ ایک کونا پکڑا ہوا ہے، تہجد میں کھڑا ہے، قرآن کے لیے دعا کر رہا ہے، پروردگار عالم میں قرآن یاد کرتا ہوں، قرآن میرے سینے میں داخل نہیں ہوگا، اے اللہ تو قرآن یاد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، میرے سینے کے اندر قرآن کو بسا دے، یہ دعا کر رہا ہے۔ کوئی تبلیغ میں جانے والا حضرت دعا کر رہا ہے، پروردگار عالم میں تو تیرے راہ میں نکل چکا ہوں، میں تیرے راہ میں نکل چکا ہوں، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، پروردگار عالم یہ تیرے بندے، یہ تیرے نبی کی امت اتنا بہرا ہو چکا ہے، اتنا لاچار ہو چکا ہے اور اتنا گنگا ہو چکا ہے کہ میری بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، پروردگار عالم میں جو بات ان کو کہوں ان کے دلوں تک ان کی میری بات کو اتار دے، تو پیغام اس کی دلوں تک پہنچا دے۔ یہ کیا کرتے تبلیغ میں رو رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے طفیل میں یہ تبلیغ جماعت چل رہا ہے۔ ہم اور آپ تو کھا کر کے بریانی اور مسالہ اور ڈوسے کھا کر کے جو گھوم رہے ہیں نا، نہیں ہے بھائی، اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گا، گلی گلی پاپڑ بیلنا پڑے گا، اپنا تن من دھن سب قربان کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب بندے کون تھے بھائی؟ بولیے، نبی تھے۔ کون تھے؟ نبی، رسول، پیغمبر۔ اللہ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ لاڈلے اور پیارے
ہستی اس دنیا کے اندر تھے تو وہ سب کے سب اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول تھے. اور آپ اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے رسولوں کی، اللہ کے پیغمبروں کی تعریف اٹھا کر کے دیکھیے تو پتہ چلے گا کسی نبی کو آرے سے چیڑ دیا گیا، کسی نبی کو آگ میں جھونک دیا گیا، کسی نبی کو اتنا مارا گیا کہ وہ نبی پتھروں میں چھپ جاتا تھا. خود ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی تبلیغ کے سفر میں گئے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے اتنا مارا کہ آپ کے جسم مبارک سے خون بہ کر کے آپ کی جوتی مبارک بھر گئی. تو جو اللہ کا جتنا محبوب بندہ ہوتا ہے، جتنا پیارا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اتنی آزمائش لیتے ہیں، اس کو اتنا امتحان قریب لیتے ہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اتنے بڑے امتحانات میں لے جا رہا ہے. ہمارا ایمان چھوٹا، ہمارا دل چھوٹا، اس لیے ہماری آزمائش بھی چھوٹی. اگر ولیوں والا آزمائش شروع ہو جائے، نبیوں والا آزمائش شروع ہو جائے تو محترم دوستوں سارے کے سارے لوگ مرتد بن جائے. ارے یہ تو بہت خطرناک بات ہے بھائی. کون پکڑے گا اس ایمان کو؟ کون آئے گا اس اسلام کے اندر؟ نہیں آئے. تو امت کا غم جب تک ہمارے سینوں کے اندر نہیں آئے گا، جب تک امت کا درد ہمارے سینوں کے اندر نہیں آئے گا، ہمارا تبلیغ صحیح نہیں ہوگا، ہمارا قرآن صحیح نہ ہوگا، ہمارا تعلیم صحیح نہیں ہوگا. اور اس کے لیے محترم دوستو ایک وجد تعلیم ہونا چاہیے جسم کے اندر، ایک وجد آنی چاہیے، ایک جنون آنا چاہیے انسان کے اندر، کچھ کر گزرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہونا چاہیے اس کے اندر. اور انسانی کے اندر پیدا ہوا، انسان کے اندر جب شوق پیدا ہوا، جنون طاری ہوا تو محترم دوستوں یہ انسان ہوائی جہاز بنا کر اڑا رہا ہے. یہ انسان کے اندر جنون پیدا ہوا، پاگل پن پیدا ہوا، کسی چیز کو حاصل کرنے کا دھن سوار ہوا تو محترم دوستوں یہ انسان ایسا ٹیکنالوجی تیار کیا کہ آج زمین پر سونا کہاں ہے اس کو بتا دے رہا ہے، پیٹرول کہاں ہے وہ بتا دے رہا ہے، سونا اور چاندی کہاں ہے یہ بتا دے رہا ہے. کیوں؟ یہ انسانی تو ہے. تو آج ہوا بنا لیا، ہوا کے اوپر ریسرچ کر لیا، پانی کے اوپر ریسرچ کر لیا، زمین کے اوپر ریسرچ کر لیا، ہوا پر ریسرچ کر لیا، پیٹرول پر ریسرچ کر لیا، آج ہوائی جہاز بنا کر اڑا رہا ہے. پانی پر ریسرچ کر لیا، پانی کے جہاز چل رہے ہیں. زمین پر ریسرچ کر لیا، سونا اور چاندی کو حاصل کر لیا، لاکھوں روپے میں سونا کو بیچ رہا ہے. لیکن وہ کامیاب ہے بھائی، کامیاب نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ارے پانی پہ ریسرچ کرنے والے، ہوا پر ریسرچ کرنے والے، آگ پر ریسرچ کرنے والے، اگر تم آگ کے بنانے والے کے اوپر ریسرچ کرتے، سونا اور چاندی کے بنانے والے کے اوپر ریسرچ کرتے، اس کو پانے کے لیے اگر تیرے اندر ایک دھن سوار ہوتا، ایک پاگل پن طاری ہوتا، ایک جنون طاری ہوتا تو تم کو خدا مل جاتا. اور جب خدا مل جاتا تو ساری دنیا تمہارے قلبوں کے اندر آتی. وہ سب چیز کیسے حاصل ہوگا بھائی؟ اللہ اللہ بولنے سے، اللہ اللہ کرنے سے، اپنے ایمان کو بنانے سے، قرآن کو پڑھنے سے، قرآن کو سمجھنے سے، حدیث کو پڑھنے سے، حدیث کو سمجھنے سے. بس ہمارا اور آپ کا زندگی کیسا ہو گیا ہے؟ عشاء میں کھانا کھاؤ، سو جاؤ، صبح اٹھو، پھر اپنا کام دھندا، دعوت، دال کیا ہے، چاول نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، شکر نہیں ہے، چائے پتی نہیں ہے، آلو نہیں، یہ ساری چیزیں. پھر شام کو پھر وہی کھاؤ پکا، پھر سو جاؤ، پھر صبح اٹھو، پھر شکر ہے کہ نہیں، دال ہے کہ نہیں، آلو ہے کہ نہیں، بھجیا ہے کہ نہیں، چکن لائے کہ نہیں لائے، مٹن لائے کہ نہیں. یہی ایک چل رہا ہے بھائی. اس
اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے تم کو زمین کا خلیفہ بنا کر کے بھیجا، بادشاہ بنا کر کے بھیجا بھائی۔ بادشاہ ایسا ہونا چاہیے، چولہا کا فکر ہونا چاہیے بادشاہ کو، بادشاہ کو دال اور چاول کی فکر ہونی چاہیے، بادشاہ تو عوام کی فکر کرتا ہے، بادشاہ تو اپنے ملک کو ترقی کس طرح سے ترقی دینا ہے یہ فکر کرتا ہے بادشاہ۔ اور ہم آج چولہا چوکی آٹا چاول شکر میں اس میں کھو گئے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے تم کو بادشاہ بنایا زمین کا بابا، تم کیسا رہنا، تم کیسا رہنا۔ تو بہرے گئے محترم دوستوں، یہ چند روزہ زندگی ہے اور یہ زندگی سب کو چھوڑنا ہے۔